ایک مزدور تھا، مزدور جیسے دیہڑی کے لیے آپ روڈوں پر جاتے ہیں نا تو وہ کوئی بیلچا کوئی کیا کوئی یہ وہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک مزدور سب کے ساتھ آتا ہے، اس طرح روڈ پر بیٹھ جاتا کہ آج کوئی مزدوری ملے گی تو انشاءاللہ کام کروں گا۔ تو ایک سیٹھ آیا، دیکھا کہ مزدور سارے بیٹھے ہوئے، سب مزدوروں کو دیکھا، لیکن ایک مزدور جو ہے نا سب میں نمایاں نظر آیا، بڑا نمایاں نظر آیا۔ اس کی پیشانی پر نماز کے سجدے کے داغ تھے، اس کی چہرے پر سنت رسول تھی، اور اس کے چہرے سے کیا ہے نورانیت ظاہر ہو رہی تھی، تو وہ سب سے الگ نظر آ رہا تھا۔ ایسے تو گمان بیٹھا ہوا تھا، وہ قریب آ کر کہتا ہے کہ مزدور ہو، مزدوری کرو گے؟ تو اس نے کہا ہاں میں مزدور ہوں، مزدوری کروں گا۔ کہا کہ پھر چلو جی چلتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے۔ تو آپ نے دنیاوی اصول دیکھا ہوگا، شرطیں جو رکھتا ہے وہ سیٹ رکھتا ہے کہ میری یہ شرطیں ہیں پھر تمہیں کام پہ لے جاؤں گا، لیکن اس مزدور کی کیا ہی شان ہے، اس مزدور نے کہا کہ میں مزدوری کرنے چلوں گا لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں؟ 3 شرطیں۔ آگے بتاؤ کیا شرطیں؟ کہا کہ پہلی میری شرط یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا 4 دینار لیتے ہیں اس کی مزدوری، لیکن میں تم سے 3 دینار مزدوری لوں گا، بس اس سے زیادہ نہیں لوں گا، پہلی شرط میری یہ ہے۔ اچھا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے گی نا، بھلے تمہارا کام الٹ جائے میں کام نہیں کروں گا، نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ کہا کہ سبحان اللہ، ایسا مزدور بھی دیکھا جو کام سے زیادہ نماز کو ترجیح دیتا ہے، یہ تو سر آنکھوں پر، یہ بھی شرط منظور ہے۔ کہا کہ تیسری شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے سوال نہیں پوچھو گے، میں تمہارا کام جو کہو گے وہ کر کے دوں گا اور اچھا کر کے دوں گا، لیکن کوئی بھی اس کے علاوہ تم مجھ سے اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی بھی سوال نہیں کرو گے۔ کہا کہ یہ شرط بھی منظور ہے۔ جب اس کو مزدوری کے لیے لے گئے نا، گھر بار بنانا تھا کیا بنا تھا، جب لے کر گئے تو وہ سیٹھ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کام بتایا جو لوگ 6 گھنٹوں میں کرے نا، اس کی صداقت ایمانداری دیکھیں، اس بندے نے 2 گھنٹوں میں کام کر دیا۔ ایسی محنت کے ساتھ کام کیا، ایسا لگن کے ساتھ کام کیا کہ مجھے اس پر حیرت آنے لگی، اور ایسا کام کیا، جب کام کیا مجھے اس پر ترس آ گیا۔ پھر جب وہ بھرتے نا بجری وغیرہ بھر کے جاتے، بس بھرنے کے لیے آگے لے جا رہا تھا، اذان ہو گئی، بجری وہیں پر چھوڑ دی، نماز کی طرف چلنے لگا۔ تو اس کی جو سیٹھ تھا بیٹے نے کہا کہ یہ بجری آگے رکھ کے پھر تم چلے جاؤ۔ کہا کہ نہیں، یہ معاہدہ ہوا ہے تمہارے باپ کے ساتھ، جب اذان ہوگی میں کسی کی نہیں سنوں گا، میں اپنے اللہ کی طرف جاؤں گا، میں دین کی طرف جاؤں گا، نماز کی طرف جاؤں گا۔ اب یہ بجری یہیں پر رہے گی، پہلے نماز ہوگی بعد میں کام ہوگا، پہلے نہیں ہوگا۔ وہ چلا گیا۔ جب یہ دیکھا کہ یار واقعی اصولوں والا بندہ ہے، جب وہ گیا پھر جب دیکھا اتنی ایمانداری، اتنی قرآن اس کے اندر، نماز سے محبت، چہرے پر سنت رسول اور پیشانی پر نماز کے داغ ایسے، تو اس سے محبت ہو گئی، دلی الفت ہو گئی۔ کہا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس بندے نے تیسری شرط یاد دلائی۔ کہا کہ میں نے تمہیں شرط رکھی نہیں کہ تم میرے سے کوئی بھی سوال نہیں کرو گے، تمہارے کام جو ہوگا میں کروں گا، اس کے علاوہ تمہارے ہر سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، بس میرا یہ تیسری شرط ہے۔ تو جیسے کام ظہر کی نماز پڑھی، پھر دیکھا کہ کام بڑی محنت سے کیا ہے، تو اس کی گھر والی نے کہا کہ جاؤ اس کو کھانا دے دو۔ جب کھانا سامنے آیا نا، کہا کہ کھانا کھاؤ تو کمال جائیے، قربان جاؤں ایسے مزدور پر۔ اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہا کہ یہ کھانا لے جاؤ، میرا روزہ ہے۔ کیا کہا؟ کھانا لے جاؤ، میرا روزہ ہے۔ آج بتاؤ جو پورا دن گھر پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ بھی روزہ نہیں رکھتے، جو جسمانی اعتبار سے صحیح ہوتے وہ بھی نہیں روزہ رکھتے۔ آپ یقین دیکھیں تو صحیح، ایسا مزدور ہے ایمانداری جو 6 گھنٹوں کا کام ہے وہ 2 گھنٹے میں کرے، اور مسلسل کام کرتا ہوا جا رہا ہے، اور عالم یہ ہے اتنی مشقت کرنے کے باوجود پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، نماز کی پابندی۔ کیسا مزدور ہے، ایمانداری دیکھیں اس کی، ان کو بڑا ان پر محبت آ گئی، اتنی اس کی لطف ہو گیا نا کہ بس۔ پھر جب یہ کام ختم کر کے اپنی اجرت لے کر چلا گیا نا، پھر اس مزدور کو دوسرے دن پھر ضرورت پڑی۔ تو آج یہ اور میرے لیے اور آپ کے لیے دیکھیں، آج ہم روزانہ کمانے کے لیے جاتے ہیں نا، یہ نہیں ہے آج کمانے کے لیے گئے، نہیں یہ پیسے ختم ہو گئے پھر اگلی مرتبہ جب یہ ختم کھائیں گے پھر دوسرا کمائیں گے، نہیں، ہم اپنی 1 لاکھ رکھا ہوتا ہے تو دوسرے لاکھ کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ 1 لاکھ ہے دوسرا بن جائے، 2 لاکھ رکھے ہوتے ہیں تو تیسرا لاکھ بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس مزدور کا عالم سنیں، جب وہ 3 پیسے کما کر گیا نا، تو دوسرے دن مزدور جب وہ سیٹ ڈھونڈنے کے لیے گیا، پوچھا کہ وہ فلاں مزدور کہاں ہے؟ کہا کہ اب وہ ہفتے تک تمہیں نہیں ملے گا۔
وجہ کیوں نہیں ملے گا؟ کہا کہ دراصل اس کا اصول ہے 3 پیسے کما لیے، اب یہ اپنے پیسے بس اتنا ہی اس نے اپنے لیے راشن پانی لے لیا، خرچ کرے گا، اب وہ اس کے لیے ہفتے تک کے لیے کافی ہے، کھائے گا پیے گا، اب ملے گا کہاں؟ کہا کہ اب وہیں پر ملے گا جہاں پر کوئی بھی نہیں ہو، جہاں پر اللہ اس کے رسول ہو، مصلی بچھا ہوگا، پانی رکھا ہوگا، ہر وقت عبادت ہوگا، تسبیح ہوگی، قرآن ہوگا، نماز ہوگی، ہر وقت یہ کرتا رہے گا، پورا ہفتہ یہ کرے گا۔ جب وہ راشن پانی اس کے پاس ختم ہوگا نا، پھر آئے گا کمانے کے لیے، اس کے علاوہ نہیں آئے گا۔ اب اس کی اور جستجو بڑھ گئی۔ یار بڑا با کمال ہم نے مزدور دیکھا ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ایمانداری ہے، اور پیسے کما کر پھر بھی اور لالچ نہیں ہے کہ زیادہ کماؤں، 1 لاکھ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ایسے کماؤں، لالچ نہیں ہے، بڑی محبت ہوگی ان سے۔ جب دوسری مرتبہ آئے نا تو دیکھا کہ اس کی حالت خراب پڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ بتاؤ حالت کیا ہے؟ کہا کہ وہ بخار اتنا بخار۔ تو اس نے کہا کہ اب جو ہے نا میں مزدوری کا تو سیٹ سے کہا کہ میں رہا نہیں، اب سمجھو میری اور رب تعالیٰ کی ملاقات ہونے والی ہے۔ کیا ہے؟ جیسے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا آخری ٹائم آیا نا، جب اس دنیا سے انتقال فرمانے والے تھے، بلال رضی اللہ عنہ نے نئے کپڑے پہن لیے، خوشبوئیں لگا لی، اور ایسے مسکرا رہے، ہنس رہے، ان کی گھر والی رو رہی ہے کہ آج تم میرے سے جدا ہو جاؤ گے، رو رہی ہے اس جدائی کے عالم میں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج تو یار سے ملاقات کی رات ہے میری۔ کیا ہے؟ آج اپنے محبوب سے ملاقات کی رات ہے، آج میں کیوں نہ خوش ہوں کہ آج حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، آج صحابہ سے میری ملاقات ہوگی، آج تو میرے لیے عید کا دن ہے۔ تو ہر کسی کا لطف اپنا ہوتا ہے۔ اس نے بھی کہا کہ آج میرا آخری دن ہے، میں کیا مزدوری کروں گا، اب تم مجھ پر احسان ایک کرو۔ اس نے ایک سونے کی انگوٹھی دی، کہا کہ یہ انگوٹھی جا کر تم ہارون رشید کو دے دینا۔ کہا کہ ہارون رشید وقت کا بادشاہ ہے، مجھ سے کہاں ملے گا؟ کہا کہ آپ کوشش کرنا مل جائے گا، تو یہ انگوٹھی آپ اس کو دے دینا، باقی میرے بارے میں آپ کو وہ خود بتا دیں گے۔ تو جب حیرانگی ہوئی نا، کہا کہ ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ، پھر کہا کہ تم صبح آنا۔ صبح جب وہ گیا نا، سیٹ چلا گیا، پھر اس کے دروازے پر آیا، جو ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا ہوا ملا۔ دیکھا کہ وہاں پر اس نے سمجھا کہ اکیلا بندہ ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، کوئی پہچانتا ہی نہیں ہوگا، لیکن کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے ولیوں کو عام بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ وہ سیٹ کہتے ہیں جب میں اس کے دروازے پر گیا نا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس کو بس میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں ہے، میں نے دیکھا پوری خلق اتری ہوئی ہے، اتنے بندے اس کے جنازے میں آئے، اتنے بندے جنازے میں آئے، اور جنازے سے مشک کی خوشبوئیں آ رہی تھی، مشک کی ایسی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ میری تو اور جستجو بڑھ گئی، یار میں سمجھا اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، روزے والا، ایسی شان، اور بتایا بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں کہ میں ہوں کون، کہاں کا ہے، کچھ نہیں بتایا۔ آج لوگ تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں سب کو بتا دیتے ہیں، یار اس نے اتنی نیکی اور اتنا مقبول اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اس نے اپنے بارے میں ایک سراغ تک نہیں چھوڑا کہ پتا چلے یہ کون ہے۔ تو کہا کہ یہ وہ جو انگوٹھی دی نہیں نا، پھر گیا ہارون رشید بادشاہ کے پاس، بڑی مشکل سے جا کر ملاقات ہوئی، ہارون رشید کو کہا کہ تمہارے پاس میری امانت ہے۔ تو ہارون رشید اس کو سائٹ میں لے کر گیا، کہا کہ بتاؤ کیا امانت ہے؟ جب دیکھا نا، کہا کہ یہ انگوٹھی، جب ہارون رشید نے وہ انگوٹھی دی نا، تو وہ ہارون رشید وقت کا بادشاہ قدموں میں گر گیا، زاروں قطار رونے لگا، ایسا تو رویا، ایسا تو رویا، ایسا تو رویا کہ سارے جو دربان تھے دیکھنے لگے کہ وقت کا بادشاہ اتنا زاروں قطار رو رہا ہے۔ جو سیٹ آیا تھا اس نے کہا خدا کے لیے مجھے بتا دو ماجرا کیا ہے، اس نے بھی نہیں بتایا، آپ بھی نہیں بتا رہے، میرے دل پھٹ جائے گا۔ آپ بتائیں وہ کون شخص تھا، کون تھا ایسا جس کے بارے میں آپ اتنی زاروں قطار رو رہے ہیں؟ تو اس ہارون رشید نے کہا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ میرا بیٹا تھا۔ کون تھا؟ یہ میرا بیٹا تھا، میں وقت کا بادشاہ اس کا باپ تھا۔ کہا کہ پھر یہ تو مزدوریاں کر رہا تھا، کہا کہ اس کو صحبت اللہ کے ولی کی ملی ہوئی تھی۔ کیا ملی ہوئی تھی؟ اس کو صحبت اللہ کے ولی کی ملی ہوئی تھی۔ ایسا تو دنیا سے دور ہوا نا، ایسا تو دنیا سے دور ہوا کہ ساری بادشاہت کو ٹھکرا دیا۔ آج بڑے باپ کا بیٹا ہوتا ہے نا، اس کو ناز ہوتا ہے کہ گاڑی، کار، بنگلے، یہ وہ بڑا عیش ہو، لیکن جس کو صحبت اچھی مل جائے نا اللہ کے محبوب کے ساتھ، اس نے اپنے عیش و آرام والی زندگی کو ٹھکرا دیا، کہا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اور باپ کو کئی مرتبہ سمجھایا کہ ابو آپ بھی اس طرف آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیے۔ وہ جب باپ نہیں مانا نا، کہا کہ ابو میری اور آپ کی جو ہے نا منزل ایک نہیں ہے، آپ کی منزل الگ ہے، میری منزل الگ ہے،
میری منزل مدینہ ہے، آپ کی منزل دوسری جگہ ہے، اسی لیے آپ اور میں ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ابو آپ کو یہ ساری بادشاہ قبول ہو، میں ادھر جاتا ہوں، میں فقیرانہ زندگی گزارنے چلتا ہوں۔ جب وہ چلا نا فقیرانہ زندگی گزارنے کے لیے، پھر کہا کہ یہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھا تھا، اسی لیے اب کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب تو اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ سیٹ اس کو اس کے لے کر گیا تدفین کی جگہ پر، وہاں پر زارو قطار رونے لگا، ایسا ویسا رونے لگا۔ پھر اس ہارون رشید نے بڑا کامل جملہ کہا کہ تھا تو میرا بیٹا لیکن وقت کا ولی نکل گیا۔ کیا ہے؟ تھا تو میرا مجھ بادشاہ کا بیٹا لیکن وقت کا ولی، گویا کہ میرا مرشد میرا بیٹا نکل گیا۔ کیا ہے؟ میرا مرشد، میرا اتنا لخت جگر ایسا جس کو باپ کو سمجھ آنی چاہیے تھی، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میرے بیٹے کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کی محبت کس طرف ہے، اس نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی۔ سبحان اللہ۔ اتنی ساری دولت کو ٹھکرانا، بتاؤ آج جس کے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے نا، باپ کی گاڑی پر لڑتے لوگ، بیٹے کے اس پر میرا حق ہے، میرا حق ہے، میرا حق ہے۔ بتاؤ پوری سلطنت کو ٹھکرانا کتنی بڑی کمال کی بات ہے۔ یہ ہو صحبت کی بات ہے۔ آج صحبت جس کو مل جائے، وہ کہتے ہیں صحبت سالے تو را سالے کنن، جس کو اچھوں کی صحبت مل جائے۔ دنیا ہر لحاظ سے نہیں ہے، دنیا تو یہ میل ہے۔ وہ ہمارے غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نا دنیا 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 کے پیچھے یہ وہ، تو غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ قبرستان میں دیکھو ایسے ہزاروں بادشاہ سوئے پڑے ہوئے، ہزاروں وقت کے وزیر، وقت کے امیر، وقت کے بڑے بڑے ترم خان جو اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے، وہ ان کی آج دیکھو مٹی پلید ہوئی پڑی ہوئی ہے، جو کہتے تھے کہ کل ہم عبادت کر لیں گے، کل ریاضت کر لیں گے، کل عبادت کر لیں گے، کل نماز پڑھ لیں گے، کل اللہ کی طرف آ جائیں گے، جھک جائیں گے، سب کچھ کر جائیں گے۔ آج جاؤ قبرستان میں دیکھو ان کی مٹی پلید ہوئی پڑی ہوئی ہے، آج وہ فنا ہو گئے، سب کچھ مٹ گیا۔ تو یہ تو ان کی خوش نصیبی ہماری کہ ہماری صحبت کن کے ساتھ ہے۔ ہماری دنیا بھی، آپ اپنے اندر یہ معائنہ کریں، آپ اور میں آج سے کیا ہے کلٹیویٹ کریں، کیا کہتے ہیں یہ کریں آپ کہ میری دنیاوی اعتبار سے کتنی دوستی ہے، کتنا اٹھنا بیٹھنا ہے دنیاوی اعتبار سے، اور دین کے اعتبار سے اللہ والوں کے ساتھ کتنا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ آپ کاؤنٹ